السلام علیکم ناظرین، پروگرام دا رپورٹرز میں ہوں آپ کا میزبان سمی ابراہیم۔ میرے ساتھ ہیں صابر شاکر اور عارف حمید بھٹی، اور دونوں آج اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہیں۔ ناظرین، ایک نظر اب آج کی ٹاپ سٹوریز پر۔ مفروضے پر وزیر اعظم کو نااہل قرار دینا خطرناک ہوگا۔ قطری خط بھی بظاہر سنی سنائی بات ہے، اس کی قانونی حیثیت پر سوال اٹھ سکتا ہے۔ پاناما کیس میں سپریم کورٹ کے ریمارکس۔ فوجی عدالتوں کا معاملہ، بڑی پارٹیوں کی بیٹھک، اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ لگتا ہے سیاسی جماعتیں فوجی عدالتوں کو اپنے لیے خطرہ سمجھتی ہیں۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کی زیر صدارت پہلی کور کمانڈر کانفرنس۔ فوجی عدالتوں کی کارکردگی پر اظہار اطمینان، کہا گیا فوجی عدالتوں کی وجہ سے دہشت گردی میں کمی ہوئی ہے۔ اسلامی فوجی اتحاد کی سربراہی کا معاملہ، کیا راحیل شریف واقعی سربراہ بن رہے ہیں؟ اگر بات حتمی نہیں تھی تو خواجہ آصف نے شوشہ کیوں چھوڑا؟ یہ ساری گفتگو راحیل شریف سے ان کی مقبولیت کا انتقام ہے، ایک رائے۔ لیگی رہنما دانیال عزیز کا گن کلب کے مینیجر پر تشدد، ابھی تک ایف آئی آر درج نہ ہوئی۔ دانیال عزیز دندناتے پھر رہے ہیں۔ ٹاپ سٹوریز آپ نے سنی ناظرین۔ آج پروگرام کے آغاز میں جس سٹوری پر ڈسکس کریں گے وہ یہاں اسلام آباد میں گن کلب کے مینیجر پر تشدد ہے، اور وہ تشدد کسی عام آدمی نے نہیں کیا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما دانیال عزیز، جو روزانہ ٹی وی سکرینز پر ہمیں لیکچر دیتے ہوئے نظر آتے ہیں موریلٹی کا، اور یہ لیکچر دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اس حکومت کو روکنا، نواز شریف صاحب کو روکنا، ترقی کو روکنے کے مترادف ہے، پاکستان کو اندھیروں میں دھکیلنے کے مترادف ہے۔ انہوں نے اپنے ہی مینیجر پر تشدد کیا، کنٹری کلب کے مینیجر پر، کیونکہ انہوں نے ان کو صرف اتنا بتایا کہ آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہی ہوگا، لیکن قانون اور ضابطے کے تحت ہوگا، آپ کوئی شہنشاہ نہیں ہے، آپ نے کہہ دیا اور وہ ہو جائے گا۔ یاسر جاوید جو کنٹری کلب کے مینیجر ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہوا کیا، کیونکہ ابھی تک جو تشدد ہوا ہے نہ اس کی ایف آئی آر درج ہوئی ہے، اور پولیس ان کا جو میڈیکل لیگل ہے، جو ایک پولیس والے کی موجودگی میں ہوا، پمز میں ہوا، اس کو ماننے سے بھی انکار کر رہی ہے۔ ابھی تک پرچہ درج نہیں ہوا، گرفتاری نہیں ہوئی، اور یہ سارا واقعہ اسلام آباد میں نون لیگ کے اہم رہنما نے کیا۔ السلام علیکم یاسر۔ جی وعلیکم السلام۔ یاسر، کچھ بتائیے کہ یہ معاملہ کیا تھا، اور تشدد کیا آپ پر جناب دانیال عزیز نے؟ جی یہ ایک پلانڈ انسیڈنٹ تھا، میں اس کو پلانڈ انسیڈنٹ کہوں گا، کہ ایک 13 دسمبر کو ایک انٹر آفس میمورنڈم دانیال صاحب نے سائن کیا، جو کہ کلب سیکرٹری کو جو ہے دیا گیا، اور اس کے بعد انہوں نے اس کو اپنے پاس رکھا، اور 29 دسمبر کو ہماری مینیجنگ کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے، اور مجھے یہ میمو جو ہے 5 جنوری کو دیا جاتا ہے 2017 کو، اور مجھے یہ کہا جاتا ہے کہ جس کو آپ فالو کریں۔ میں نے ان کو سمپل یہ جواب دیا کہ جی یہ مینیجنگ کمیٹی کا سبجیکٹ ہے، اور اس کو مینیجنگ کمیٹی کی میٹنگ میں لایا جائے۔ تو 7 جنوری کو شام کو 7:30 بجے، جس ٹائم ہمارے آفس بلاک میں صرف ایک ریسیپشن والا لڑکا ہوتا ہے، اور اس ٹائم کلب سیکرٹری اور یہ جو اسسٹنٹ مینیجر نعمان ہے، اس کو روکا گیا، اور مجھے یہ کہا گیا کہ جی وہ اپنے بل پے کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو آپ رک جائیں، آپ سے کوئی کویسچن وغیرہ ہو سکتا ہے۔ جب وہ آئے، انہوں نے مجھے آفس میں بلایا، انہوں نے کہا جی آپ چارج کیوں نہیں ٹرانسفر کر رہے ہیں؟ میں نے کہا سر اس میں بڑی سمپل سی ایک چیز ہے کہ مینیجنگ کمیٹی کی میٹنگ میں اس کو ڈسکس کر لیا جائے، یہ اس کا سبجیکٹ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہو آر یو ٹو ڈکٹیٹ می، کہ یہ میں نے مینیجنگ کمیٹی میں لے کے جانا یا نہیں لے کے جانا؟ تو میں نے کہا سر میں یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اس کا پروسیجر یہ ہے، اس کو اس طرح کر لیں۔ تو اس پہ جو ہے وہ فلیئر اپ ہو گئے بہت زیادہ، اور انہوں نے کہا کہ تم مجھے جانتے ہو کہ میں کیا ہوں اور میں کیا کر سکتا ہوں تمہارے ساتھ، اور تم میرے آرڈرز کو ڈینائی کر رہے ہو، اور تمہیں پتہ ہے کہ میں پرائم منسٹر ہاؤس میں میرے کیا تعلقات ہیں، اور پورا پرائم منسٹر ہاؤس میں چلا رہا ہوں، اور تم مجھے ڈینائی کر رہے ہو۔ اور اس دوران کے ساتھ ہی بالکل میرے ساتھ سر پہ آگے کھڑے ہو گئے اور شاؤٹ کرنا شروع کر دیا۔ میں نے ان کو یہ ریکویسٹ کی، میں نے کہا سر کام ہو جائے، بیٹھ کے بات کریں، یہ مناسب طریقہ نہیں ہے۔ سڈنلی ہی سیڈ کہ جی گیٹ آؤٹ آف دا آفس۔ میں اٹھ کے چلا گیا، ابھی میں نکل رہا تھا تو انہوں نے پیچھے سے مجھے گالی دے دی، جو کہ میں نے لکھی بھی ہے، مناسب نہیں ہے کہ اس پہ اس طرح کے فورم پہ دی جائے۔ تو میں نے کہا سر ایبیوز نہ کریں، یہ بری بات ہے۔ اس پہ وہ اور زیادہ فلیئر اپ ہو گئے، اور انہوں نے اٹھے ہیں، اور انہوں نے جو ہے ایبیوزو لینگویج یوز کرنا شروع کر دی، اور جو ہے دروازے کو پہلے ککس ماری ہیں۔ اس کے بعد میں جا رہا تھا تو پیچھے سے آ کے انہوں نے مجھے جو ہے مکے مارنے شروع کر دیے، اور ساتھ گالیاں کہ تم ہوتے کون ہو میرے آرڈر کو ڈینائی کرنے والے، اور لاتیں مارنی شروع کر دیں۔ اس دوران یہ جو کلب سیکرٹری آتا رؤف بھٹی، اور جو یہ اسسٹنٹ مینیجر نعمان ہیں، یہ اسسٹنٹ مینیجر نعمان جو ہیں یہ ان کی وائف کی انجو میں پہلے 8 سال کام کر چکے ہیں، اور ڈائریکٹ ان کو یہاں پہ بغیر کسی پروسیجر کے بھرتی کیا گیا تھا۔ اس طرح کی اور بھی مثالیں ہمارے پاس ہیں۔
تو انہوں نے آ کے مجھے پکڑ لیا اور پھر دانیال عزیز صاحب نے جو ہے مجھ پہ ڈائریکٹ جو میرے یہ رائٹ سائڈ آف دا فور ہیڈ ہے یہاں پہ مجھے جو ہے انہوں نے مکے مارے ہیں اور جس کی وجہ سے میری سویلنگ بھی ہو گئی اور میرے میڈیکل میں بھی جو ہے وہ ساری چیزیں. ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ ہی رہیں آپ یاسر. جی بھٹی صاحب سن لیا آپ نے، کچھ سوال اگر آپ کرنا چاہیں یاسر سے. بسم اللہ الرحمن. یاسر، ایک تو آپ کو مبارک ہو کہ آپ کو حکمران جب مارتے ہیں نا یا تشدد کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، تو اس کو تشدد نہیں کہتے، کہیں آپ کو انہوں نے لاڈ کیا ہے. تو لہذا کوئی بات نہیں بیٹا، وہ پورے 20 کروڑ عوام کو روزانہ بھوک، ناانصافی، ظلم، زیادتی سے مار رہے ہیں. آپ بھی صبر کریں. اور اب میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں یہ حکومت آپ کو انصاف نہیں دے گی، یہ پولیس آپ کو انصاف نہیں دے گی، یہ نظام آپ کو انصاف نہیں دے گا. اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے. باقی صابر صاحب یہ بات کرتے ہیں. جی صابر. تو جو آپ نے کیس رجسٹر کرنے کے لیے اپلیکیشن دی تھی اس کا کیا بنا؟ کوئی FIR اندراج ہو گیا کہ نہیں؟ نہیں جی، اس میں بھی جو ہے مختلف قسم کے مجھے بہانے بتائے جا رہے ہیں کہ جی جو آپ نے میڈ دیا ہے یہ میڈیکل نہیں ہے، آپ دوبارہ ہمارے ساتھ جا کے میڈیکل کروائیں گے. اور جبکہ وہ جو میں نے میڈیکل کروایا وہ میڈیکو لیگل ہے، جس میں پولیس کا بندہ میں میرے ساتھ گیا اور اس نے جا کے اپنی پریزنس میں میرا سارا میڈیکل کروایا ہے. لیکن اس میں جو ہے اس کو وہی ڈیلنگ ٹیکٹکس یوز کی جا رہی ہیں. میں بار بار اس میں یہی درخواست کر چکا ہوں پہلے بھی، پرائم منسٹر صاحب سے بھی اور پریزیڈنٹ صاحب سے بھی، کہ یہ اتنی بڑی پاور میں ہوتے ہوئے جو ہے دانیال عزیز صاحب کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہو سکتا. اور اس میں میری لائف کو، میری فیملی کی لائف کو تھریٹس ہیں. مجھے آج صبح سے جو ہے ان نون نمبر سے کالز آ رہی ہیں اور مجھے کبھی اسپیشل برانچ والے کہتے ہیں کہ جی آپ آ کے جو ہے ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں آپ کے خلاف کوئی اپلیکیشن ہے. پھر جو آج انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے اس میں انہوں نے میرے اوپر فیک ایلیگیشن، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ میرے اوپر فیک کیسز، فیک ایلیگیشن لگائے جائیں گے. ان کے پاس جو لیگل کی ٹیم ہے، جو ہمارے کلب میں بھی علی رضا صاحب کام کر رہے ہیں، وہ ان چیزوں میں ایکسپرٹ ہیں. تو وہ میرے اوپر ایک نئی وہ کر کے جی انسانی ٹریفکنگ کے اندراج کے لیے آپ نے ہائی کورٹ سے یا ڈسٹرکٹ کورٹ سے رجوع کیے؟ دیکھیں جی، میں بڑے لمیٹڈ سرکل میں، ظاہر ہے میرا فائنینشیل سرکل ہے، میں ان چیزوں کو جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتا. لیکن ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ میں نے اسٹیٹ آف پاکستان سے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ بینگ اے سٹیزن آف پاکستان یہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ مجھے ایک پاورفل آدمی کے خلاف جو ہے وہ لیگل سارا وہ دیا جائے، سپورٹ دی جائے. لیکن سپریم کورٹ میں بھی ایک ہیومن رائٹ سیل ہے، تو وہاں پہ بھی آپ لیٹر لکھ سکتے ہیں، اپلیکیشن لکھ سکتے ہیں، وہاں پہ تو کوئی خرچہ نہیں ہوتا. جی بالکل، میں سپریم کورٹ میں جو ہے اس کے لیے جو ہے اپلیکیشن جو ہے وہ پریپیئر کر رہا ہوں اور اس میں جا کے لازمی وہ لانچ کروں گا. جی میرا آپ نے ہمارے ساتھ ہی رہی ہے یاسر. لیکن صابر یہ جو بات ہے، جس طرح طیبہ کے کیس میں جناب چیف جسٹس نے خود نوٹس لیا ہے، اسی طرح یاسر بھی ایک اس کلاس کو ریپرزنٹ کرتا ہے، اس طرح کا ایک غریب آدمی ہے جس کے پاس اتنے فائنینشیل ریسورسز نہیں ہیں کہ یہ بڑے پیمانے پر لیگل جنگ لڑ سکے. تو چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب بھی اس کا خود نوٹس لے سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک بڑے پاورفل آدمی نے یہ سب کچھ کیا ہے. وہ آدمی اس میں ایک بات بتا دوں سمی صاحب، جیسے بھٹی صاحب نے کہا ہے کہ ہمارا جو پولیٹیکل سسٹم ہے یا جو ہمارا دوسرا نظام ہے پولیس کا، اس میں تو بہت مشکل ہے. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماضی میں بھی ایک MNA تھے انجم وکیل صاحب، انہوں نے تھانے پہ حملہ کیا تھا. پھر حنیف عباسی صاحب نے راول پنڈی تھانے میں حملہ کیا، وہاں سے ملزم کو چھڑوایا تھا. اسی طریقے سے مسلم لیگی MNA تھے روہیل اصغر، انہوں نے ایکسیڈنٹ سے ان سے مس ہیپ ہوا تھا، وہ بھی عدالت کی کہنے پہ ہوا تھا، کیس رجسٹر نہیں ہو سکا تھا. پھر نیر بخاری صاحب کے بارے میں البتہ وہ فوراً کیس رجسٹر ہو گیا تھا کیونکہ ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے تھا. انہوں نے بھی اسی طریقے سے ان کا بھی ایک جھگڑا ہوا تھا جو ڈیوٹی پہ تھے پولیس والے. ویسے تو میں انتہائی معذرت سے میں یہ کہتا ہوں، اب تو یہ ایک سرمایہ داروں کی پارٹیاں ہیں، پیپلز پارٹی ہو، مسلم لیگ نون ہو، JUIF ہو، اسفندیار ولی صاحب کی پارٹی ہو، یہ ساری سرمایہ داروں کی ایک پارٹی ہے، کلب کی صورت میں عمل کرتی ہے. لیکن سوال میرا بھٹی صاحب یہ ہے پاکستان کی جمہوریت، یہ ہے وہ نظام جو کہتے ہیں اگر تبدیل کیا جائے گا تو پاکستان تاریکیوں میں چلا جائے گا. مارتے ہیں آپ نوجوانوں کو پکڑ کے اس لیے کہ آپ کنگز کی طرح کرتے ہیں، کوئی پولیس عمل میں نہیں آتی. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ ثاقب نثار صاحب کو اس پہ لینا چاہیے، اس کو نوٹس لینا چاہیے. سمی صاحب، میں دانیال عزیز صاحب کے ساتھ، انہوں نے ٹھیک کیا، ان کی مہربانی ہے، انہوں نے اس بچے کو زندہ چھوڑ دیا یاسر کو. اگر وہ مار بھی دیتے تو آپ کو یاد ہوگا غالباً ثانیہ مارٹون لاہور میں تو انہوں لوگوں کو شہید کر دیا گیا، 100 بندوں کو گولیاں ماری گئی. چیف آف آرمی سٹاف اس وقت کے قرار تو وہ ملزمان کا ہے. یار یہ پاکستان میں کوئی فرسٹ ٹائم ہوا یا خدا نہ خواستہ آخری دفعہ ہوا؟ اور بھائی میں دانیال عزیز صاحب آپ ڈٹے رہیں، آپ نے پاکستان میں زندہ کوئی نہیں چھوڑنا کسی غریب کو، کسی مظلوم کو. ہاں روزانہ گولے برسانے، سپریم کورٹ پہنچ جایا کریں کہ عمران خان نے یہ وہ کیا،
پاکستان میں قانون اور آئین کی حکمرانی سمیع صاحب معذرت کے ساتھ نہیں ہے. ثاقب نثار صاحب چیف جسٹس آف پاکستان کتنے کیسوں کا حل کرے؟ پھر ادارے ختم کر دیں پولیس, ایک اور چیز بھی تھی نا, وزارت داخلہ ختم کر دیں. نہیں تو وزارت داخلہ اور اداروں کے بارے میں خود وہ جو پارلیمان کے ممبرز کے بارے میں تو بھلے آج انہوں نے اس اپنی چیز کو واپس لیا, لیکن وہ جسٹس صاحب نے بولا تو سچ تھا نا کہ اگر بیانات پر جائیں تو یہ ساری کی ساری پارلیمنٹ نااہل ہوتی ہے. تو میرا تو سوال کل بھی یہ تھا کہ اگر نااہل ہوتی ہے تو ہو جائے, جان چھوٹ جائے گی سب سے یار, نااہل لوگوں سے اہل لوگ آگے آ جائیں گے. میں جسٹس صاحب کو مجھے ٹوٹل پوری ہیرنگ میں ایک بات اچھی لگی ہے کہ پوری کی پوری پارلیمنٹ نااہل ہوتی ہے تو نااہل نہ کر کے کیوں نہیں کیا گیا؟ اگر نااہل ہوتی ہے آئین کی وائلیشن قانون توڑنے پر نااہل ہوتی ہے تو ایسی جمہوریت کا فائدہ جو خود آئین توڑتی ہو, جو 62-63 میں عمل نہ آتی ہو. سمیع صاحب گزارش یہ ہے, اس ملک میں قانون ہے غریب آدمی کے لیے, بے بس اور مجبور لاچار کے لیے. میں کہہ رہا ہوں یاسر, خدا نہ خاصا ٹی وی پہ آیا بیٹا, اللہ آپ کی حفاظت کرے, مجھے خدشہ ہے کہ حکومت اس کو مروا بھی سکتی ہے اور آپ ذمہ دار ہوں گے. نہیں لیکن صاحب میرا سوال ہے, یہ اسلام آباد ہے, دن دہاڑے انہوں نے مارا, وہ بچہ FIR درج نہیں کو کر رہا پولیس, اور وہ اس کو آگے پہ آگے ڈالتے جا رہے ہیں. وہ روزانہ ٹی وی پہ آ کر تقریریں کرتے ہیں موریلٹی کی, کوئی ان کو پکڑنے والا نہیں ہے, کوئی ان کا منہ بند کرنے والا نہیں ہے. یہ کیسی جمہوریت ہے؟ یہ جمہوریت ہے کسی مہذب معاشرے میں کوئی اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے مینیجر کو ماریں اس لیے کہ وہ آپ کو سمپل یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے کہنے پہ چلی جائیں گی پاورز, لیکن اس کا ایک پروسیجر ہے, اس پروسیجر کو کوئی بھی بات کسی معزز معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ اربوں روپیہ لوٹوں میں اور ثبوت آپ دیں. کسی معزز معاشرے میں ہوتا ہے غیر قانونی طریقے سے پیسے میں لے کے جاؤں اور ثبوت میں آپ سے مانگوں. اور بھائی کام فراڈ میں نے کیا, دھوکہ میں نے کیا, نجائز ذرائع میں نے استعمال کیے, قانون میں نے توڑا اور ثبوت میں آپ سے مانگ رہا ہوں. معزز معاشروں میں یہ نہیں ہوتا. معزز معاشروں میں ایک PM نے ریزائن دے دیا تھا, لہذا اس یاسر کی زندگی پہ رحم کریں. وہ یاسر آپ نے ذکر کیا ہے, ٹیلی فون کالز بھی اب آپ کو آ رہی ہیں جس میں آپ کو کہا جا رہا ہے کہ ملنا ہے, بات کرنی ہے, تھریٹ وغیرہ بھی. تو پھر اب اپنے گھر میں ہی رہ رہے ہیں, کسی اور گھر میں جائیں گے, کیا کریں گے اب آپ؟ یہ جو بھٹی صاحب نے کہا ہے یہ ظالم لوگ ہیں, یہ تو چھوڑنے والے نہیں ہیں, یہ تو قتل کریں گے, اور ہو سکتا ہے اس قتل پہ ماتم کرنے بھی خود آ جائیں اور یہ کہیں کہ یہ تو ہمارا ہی بندہ تھا. جی ایسا ہی ہے بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے اور ان لوگوں سے کوئی وہ نہیں ہے. میں نے ابھی فیملی کو اپنی شفٹ کر دی ہے اسی وجہ سے, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ یہ کسی لیمٹ پہ بھی جا سکتے ہیں. اور مجھے ابھی جو شام کو پتا چلا ہے وہ یہ پتا چلا ہے کہ جو ان کے یہ ADs ہیں, جو امپلائیز انہوں نے اپنے ادھر سے ڈائریکٹ یہاں پہ لائے ہیں, وہ میرا ایڈریس فائنڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ میرے گھر تک یہ کسی طرح پہنچ سکے اور میری فیملی تک پہنچ سکے. کتنے ایک بندے بھرتی کیے ہیں دانیال عزیز صاحب نے اس گن کلب میں؟ کم از کم جی 4-5 تو ایسے ہیں جو ڈائریکٹ انہوں نے جو اپنے امیڈیٹ ان کے گھر میں کام کرتے تھے یا ان کے اداروں میں کام کرتے تھے اور وہاں سے انہوں نے شفٹ کیے ہیں یہاں پہ وداؤٹ پروسیجر میں. صابر فیملی شفٹ کر دی ہے, یہ اسلام آباد ہے, ہم لبنان میں رہ رہے ہیں, کہاں پہ رہ رہے ہیں؟ یہ جو آج وزیر اعظم صاحب تقریر کر رہے تھے کہ ہم صرف ٹی وی دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جی مایوسی ہے, لوگ سارا دن کام کرتے ہیں, یہی کام کرتے ہیں دفتروں میں, مار پیٹ ان کے ساتھ ہوتی ہے, یہ کام ہے وزیر اعظم صاحب جس کو دیکھ کے آپ آمین کہلوا رہے ہیں, بڑی خوشیاں منا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں بڑی ترقی کر رہا ہے پاکستان. ایک تو یہ ہے دانیال عزیز صاحب کافی انڈر سٹریس ہیں ان دنوں, وہ بھرپور طریقے سے جو بھی PM وہ کہہ رہے ہیں میں PM ہاؤس کو چلاتا ہوں. مریم صفدر صاحبہ کے خصوصی طور پر ان کو ایلچی سمجھا جاتا ہے, مریم صفدر صاحبہ کا. سنیں نا, وہ کہتے ہیں کہ PM ہاؤس جو بھی مجھے ٹاسک دیتا ہے, پاناما ہو یا کوئی اور ایشو ہو, ڈاؤن لیکس کا ایشو ہو, تو وہ بہت اچھے طریقے سے اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں میڈیا کے سامنے جا کے. لیکن ان کو یہ توقع تھی کہ ان کو کوئی نہ کوئی وزارت مل جائے گی. تو اب 4 سال ہو گئے ہیں گورنمنٹ کو, ابھی تک ان کو وزارت نہیں ملی اور یہ لالی پاپ دیا ہوا ہے. میرا خیال ہے کہ وہ انڈر سٹریس ہیں کافی, اس طرح کے انسیڈنٹ اور بھی ہو سکتے ہیں. یہ اچھا انڈر سٹریس ہیں. مجھے تو لگتا ہے کہ وہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ وہ وزارت کے اہل ہیں, ان میں مارنے کی صلاحیت پوری طرح موجود ہے, اور شاید یہی کرائٹیریا ہے. صابر صاحب کو پتہ نہیں نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا, انہیں ملی ہے وزارت بے بسوں کو مار پیٹ, تو اس کے پہلا کام کر لیا انہوں نے اوتھ ٹریکنگ کے بعد. یہ آج وہاں پر ڈیمونسٹریشن ہوتا رہا ہے, پورا گن کلب باہر آیا, امپلائیز باہر آئے ہیں, انہوں نے تالے لگائے ہیں. دانیال عزیز صاحب کو فون پہ لیں نا, ان کو ذرا چیک تو کریں. دانیال عزیز وہ تو ہم لوگ تو مایوسی پھیلانے والے ہیں, پروڈیوسر صاحب ایسے چیک کر لیں, لیکن کیونکہ وہ ہم تو آئینہ دکھاتے ہیں اس لیے وہ یہ آئینہ دیکھنے کے لیے تو اس میں نہیں آئیں گے. ہمیں تو وہ بہت برا سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ مایوسیاں ملک میں پھیلا رہے ہیں. یاسر آپ اپنا خیال رکھیے,
اپنی حفاظت کیجئے اور بالکل کسی ایسی جگہ پہ رہنے کی کوشش کریں، اور ہم تو چیف جسٹس سے ہی استدعا کر سکتے ہیں، درخواست کر سکتے ہیں جناب ثاقب نثار صاحب سے کہ اسلام آباد میں آپ کے گھر کے نیچے، سپریم کورٹ کے نیچے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، پولیس والے انہی کو ڈرا رہے ہیں، انہی کو پکڑنے کے لیے وہ پھر رہے ہیں، اور ان کا جو میڈیکو لیگل ہے اس کو نہیں مانتے. آپ ہی کوئی ڈائریکشن دے دیں، اس غریب کا کوئی بھلا ہو اور میسج جائے ان لوگوں کو کہیں سے، ان حکمرانوں کو، کہ ان کے اوپر بھی کوئی چیک اینڈ بیلنس ہے. اپنا خیال رکھیے یاسر. لیکن صابر، ابھی آپ نے بھی ذکر کیا، گفتگو میں بڑے کیس کی طرف آ جاتا ہوں. یہ بھی ایک کیس ہے، پاناما کیس. بڑی اچھی بات آپ نے کہی کہ چوری کوئی کرے اور کہا جاتا ہے کہ آپ دیں کاغذات، آپ دیں. لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ اس جورسڈکشن پہ بات کریں. میں بیرسٹر شعیب صاحب سے بات کر رہا تھا تھوڑی دیر پہلے. انہوں نے کہا، اگر دکھا بھی سکے پروڈیوسر صاحب، کہ وہ آرٹیکل 184 میں سیکشن 184 کے سیکشن 3 میں یہ لکھا ہے کہ جو بنیادی طور پر سپریم کورٹ کا کام جو ہے وہ فنڈامنٹل رائٹس کے لیے انصاف دینا ہے، اور کرپشن جو ہے اس کو جسٹس ثاقب نثار کی اپنی ججمنٹ ہے، سپریم کورٹ یہ ڈکلیئر کر چکی ہے کہ کرپشن جو ہے وہ فنڈامنٹل رائٹس کی بریچ ہے. تو بجائے تو بہتر سپریم کورٹ کے لیے جو پھر جو ڈائریکشن ہے آئین میں، قانون میں، وہ تو یہ ہے کہ جو پروسیجرل ایشوز ہیں وہ اپنی جگہ پر اہم ہوں گے، لیکن پرائم جو مقصد ہے سپریم کورٹ کا وہ ہے انصاف فراہم کرنا. کیونکہ آج میں دیکھ رہا تھا ججز کے ریمارکس بار بار آ رہے تھے کہ یہ کوئی ٹرائل کورٹ نہیں ہے، یہ پروسیجرل چیز ہے. نہیں، تو کیا اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ وہ صحیح، سپریم کورٹ کی طرف سے یہ صحیح بات آ رہی ہے کہ یہ ٹرائل کورٹ ہرگز ٹرائل کورٹ نہیں ہے. 184(3) کے تحت سپریم کورٹ اس ایشو کو ٹیک اپ کیا، اور 184(3) کے تحت وہ مختلف دونوں فریقین کو سنے گی، اٹارنی جنرل کو بھی سنے گی، اور اس کے علاوہ وکلاء کو بھی اسسٹنٹس کے لیے بلا سکتی ہے، مختلف وکلاء کو، سینئر وکلاء کو. یہ سپریم کورٹ کے پاس اختیار ہے. اور جہاں تک تعلق ہے اس وقت آرگومنٹس، جو ریٹ جورسڈکشن آف کورٹ، میں بتاتا ہوں نا، اس وقت آرگومنٹس ہو رہے ہیں پی ٹی آئی کے وکیل کی طرف سے. تو سپریم کورٹ اپنے اطمینان کے لیے جتنے سوالات ان کے ذہن میں ہیں، ٹھیک ہے، سنیں نا، یہ ہنسنے والی بات نہیں ہے، ہم ہنس نہیں رہے. میں کہہ رہا ہوں یہ بالکل آپ کی بات درست ہے، لیکن جو جتنے سوالات پرائم آبجیکٹیو ہے وہ پروسیجرز ہیں یا لوگوں کو انصاف فراہم کرنا ہے؟ بھائی کوئی میٹیریل کی بنیاد پہ انصاف فراہم کریں گے نا، میٹیریل کے بغیر تو انصاف فراہم نہیں کیا جا سکتا. منسٹر کے بارے میں ایک منٹ بھٹی صاحب ایک منٹ سن لیں، مجھے اپنی بات کلیریفائی کرنا، پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں. مجھے اپنی بات کلیریفائی کرنا ہے بالکل، ٹھیک ہے نا. آرٹیکل 184 سب آرٹیکل 3 اس کے مطابق ایسا کوئی بھی ایشو جو فنڈامنٹل رائٹ سے متعلق ہے اور پبلک ایٹ لارج جس سے متاثر ہو رہی ہے وہ ٹیک اپ کر سکتی ہے. سپریم کورٹ نے اس کو ٹیک اپ کیا. اس وقت پی ٹی آئی کے وکیل جو ہیں وہ آرگومنٹس کر رہے ہیں. انہوں نے اپنی جو پیٹیشن فائل کی ہے اس میں انہوں نے کچھ لکھا ہے، اس کے مطابق سپریم کورٹ ان سے کوشچن کر رہی ہے کہ جناب آپ اگلی بات سن لیں. اب جب رسپونڈنٹس کے وکلاء آئیں گے، مخدوم علی خان آئیں گے، سلمان راجہ صاحب آئیں گے، شاہد احمد صاحب آئیں گے، سپریم کورٹ ایگزیکٹ اتنے ہی سخت سوالات ان سے بھی کرے گی، ٹھیک ہے، ایسے ہی سوالات کرے گی. اب تاثر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جناب یہ تو شاید معاملہ ہی کسی اور طرف جا رہا ہے، یہ چیز نہیں ہے. مجھے بریک پہ جانا ہے، اگر مجھے آپ اجازت دے دیں، یہیں سے آپ ہی سے شروع کروں گا. ناظرین، بڑی امپورٹنٹ بات ہے، جو پرائم ڈیوٹی ہے آئین کے تحت سپریم کورٹ کی، وہ یہی ہے جس کے تحت صابر صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اس کیس کو ٹیک اپ بھی کیا 184(3) کہ انصاف پرووائڈ کرنا پرائم ڈیوٹی یہی ہے. اسی پر ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. کچھ اور بھی عدالت کے ریمارکس اور کچھ دوسرے معاملات دیکھیں، سب ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پاناما کیس پر بات ہو رہی تھی اور صابر اپنی بات مکمل کریں آپ. اچھا، اس میں دیکھیں، یہ تو پیٹیشن میں جو کچھ لکھا اس کے مطابق کوشچن کیے جا رہے ہیں سپریم کورٹ کی طرف سے. اب جب رسپونڈنٹس آئیں گے تو ان سے بھی اس سے زیادہ سخت کوشچن ہوں گے بالکل. اور جو موقف رسپونڈنٹس کا اس بارے میں اپنے دفاع میں اس میں جتنے بھی لکوناز ہیں، سپریم کورٹ ان سے یہ بات پوچھے گی. ایک بات. دوسری بات، ایک بات ضرور ہے جو عوام کی توقعات ہیں، اور وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو اس کیس میں، پاناما کیس میں،
کیونکہ یہ ہے وائٹ کالر کرائم، اور پاناما پیپرز میں نام آیا ہمارے حکمران خاندان کا، اور وقت طویل عرصے سے حکومت کر رہا ہے۔ سپریم کورٹ کو عوام کی جو توقعات ہیں وہ یہ ہیں کہ آؤٹ آف دا باکس جا کے ایکسٹرا آرڈنری کوئی اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے سپریم کورٹ کو اس کیس میں ایسی ججمنٹ دینی چاہیے جو ہمارے کلچر میں سے جو کرپشن ہے اس کے خاتمے کے لیے وہ ایک نظیر ثابت ہو۔ میں نے اسی لیے اس بحث کو چھیڑا تھا، اس نقطے کو، کہ جس میں میں نے یہ کہا تھا کہ سپریم کورٹ جو پروسیجرل ایشوز ہیں ان میں اگر نہ جائے، اور جو ان کی بنیادی ذمہ داری ہے لوگوں کو انصاف فراہم کرنا، اگر اس کی طرف فوکس کرو۔ یہ بات میں نے اس لیے کہی کہ پہلے جسٹس عظمت سعید صاحب کے ریمارکس تھے، اب جسٹس اعجاز افضل صاحب کے بھی ریمارکس یہی آ رہے ہیں کہ یہ ٹرائل کورٹ نہیں ہے، تو ظاہر ہے ججز کے ذہن میں بہت کچھ ہوتا ہے، ایک بات ذہن میں اور انہوں نے رکھیں، سب کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، میں بھٹی صاحب کو میں بتاتا ہوں، آرٹیکل 184(3) کے تحت بالکل سپریم کورٹ ٹرائل کورٹ نہیں ہے، نہ ہی یہ انکوائری کورٹ ہے۔ یہ معاملہ فیصلے دیے ماضی میں سپریم کورٹ نے، کس ایشو پہ؟ وزیر اعظم نواز شریف کی جو حکومت بحال ہوئی تھی جسٹس نسیم حسن شاہ نے کی تھی، وہ از خود نوٹس تھا، وہ جو بے نظیر بھٹو کے زمانے میں جو ججز جن کی تعیناتی ہوئی تھی، جس میں احمد سعید اوان شامل تھے، ان کی جب تعیناتی ختم ہوئی تو وہ بھی از خود نوٹس ہی تھا۔ صاحب یہ معاملہ، آئے یہ معاملہ حکومت کی برطرفی یا وہ نہیں ہے۔ ایک سادہ سی مثال، اصغر خان کیس میں بھی 184، سنیں نا میں بتا رہا ہوں مال بنایا ہے 184(3) بھائی اچھا یہ بتائیں کہ اس ایشو پہ سپریم کورٹ اگر سزا دے دیتی ہے تو اس کا رائٹ آف اپیل کدھر ہوگا؟ کس کا رائٹ آف اپیل؟ جس کو سزا ہوگی۔ کنٹیمپٹ کیس میں، ایک منٹ بھٹی صاحب، ایک یار آپ بولتے جا رہے ہیں، صبر تو کر لینا، نہیں آپ ٹھہر دینا، آپ صرف کسی ایک جماعت کے لیے نہ بات کریں۔ گزارش یہ ہے ملک میں مجھے وہ آئین اور قانون بتائے جو لکھا ہوگا کسی کرپٹ یا کسی سزا دینے کے لیے، آئین پہ عمل کرنے کے لیے، اس خوف سے میں وہ فیصلہ نہ کروں کہ اسمبلی خالی ہو جائے گی۔ کوئی ایک قانون بتا دینا مجھے بھی۔ تو یہ کام الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہے نا، مجھے میں عدالت کی، سر سنیں نا، یہ سپریم کورٹ کا کام نہیں ہے۔ کتنا سنانا ہے، تھوڑا کسی کو بھی سن لے، ہمت رکھتے ہیں۔ سپریم کورٹ کا یہ کام نہیں ہے 62-63 پر عمل کرانا، انیشلی الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہے، جب نامینیشن پیپر داخل ہوتے ہیں جی بھٹی صاحب اس وقت سیکیورٹی ہوتی ہے۔ آج کل ہر دوسرا آدمی دانا عزیز ہے، کسی کی بات سننی نہیں، ہر دوسرا آدمی، میں تو خوف کے مارے بیٹھا ہوں کہ کرسی نہ مار دے۔ صاحب بات نہیں، سامی صاحب گزارش یہ ہے کہ زندگی میں پیپلز پارٹی بہت کچھ کہہ چکی ہے ماضی کے فیصلوں میں، عدلیہ کے ایشو پہ میں ڈسکس نہیں کروں گا، یہ محترم عدالت جانے، ان کا کام جانے، لیکن خدارہ سلیکٹڈ انصاف کی رسمیں کو دفن کر دیں۔ اگر اس قوم کو زندہ رکھنا ہے، سلیکٹڈ انصاف کی رسموں کو دفن کر دیں۔ یاد رکھ لیں، چوروں سے انویسٹیگیشن کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، جب بھی کوئی چور پکڑا جاتا ہے نا، معمولی گھر کا جس نے پرس بھی چورا ہو، پولیس اس سے جا کے پوچھتی ہے نا، بیٹا کہاں پیسے لگائے، پھر وہ بتاتا ہے میں نے اس کا ایک موبائل خریدا تھا، فلان جگہ کھانا کھایا تھا، فلان جگہ سوٹ لیا تھا۔ چوری کا الزام لگانا ہے جب برڈن آف پروف وہ کہہ چکی ہیں، جب ایک چوری کا مال ان سے برآمد ہو چکا ہے، وہ یہ تسلیم کر چکے ہیں کہ یہ فلیٹس ہمارے ہیں۔ اب میں صابر صاحب کی بات میں کہتے ہیں نا، پنجابی بھی ایک مثال ہے، گھروں میں آواں تے سنیا تو دے، بھائی سارا کچھ تو سامنے نظر آ رہا ہے، ہاں لیکن ہم گونگے ہیں، بہرے ہیں، ڈرپوک ہیں، بزدل ہیں، ہم سچ مکمل نہیں بول سکتے، قوم سے اتنی معافی چاہتے ہیں، معاف کر دینا ہمیں۔ جی اب صابر صاحب میں اگین یہی کہوں گا کہ یہ 22 کروڑ جو لوگ ہیں، میں ابھی ہم کیس ڈسکس کر رہے ہیں، یہ اس غریب آدمی، یہ جو یہ میڈیکو لیگل بھی لے کے، یہ پھر اس میں انصاف کے پھر جو انصاف نہیں ملتا، جیسے چرچل نے کہا تھا کہ جتنی مرضی بمباری ہو رہی ہے باہر جا کے دیکھو انصاف ہو رہا ہے، انہوں نے کہا انصاف ہو رہا ہے تو انہوں نے کہا یہ ملک چلتا رہے گا، یہ قوم چلتی رہے گی۔ تو ابھی بھی کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقت ہم ایک ایسے دوراہے پہ کھڑے ہیں جہاں پر اداروں پر جو اعتماد ہے عوام کا وہ کس طرح سے بحال ہوگا، کہ اگر آپ جو پروسیجرز ہیں ان کی بجائے جو بنیادی آپ کی ذمہ داری ہے اس کی طرف آپ جائیں، کہ ایک چوری کا مال برآمد ہو چکا ہے، وہ تسلیم کر چکے ہیں، تو ٹریل جو ہے منی وہ بھی انہی کا کام ہے نا، کیا کہتے ہیں آپ؟ تو آپ 2 دن انتظار کر لینا، جب یہ نواز شریف صاحب کے، حسین کے، مریم نواز صاحبہ کے جو وکیل آئیں گے تو سپریم کورٹ ان سے بھی یہی سوالات کرے گی، ان سے بھی پوچھے گی بتائیں آپ کے پاس یہ جو آپ نے ظاہر کی ہے اپنی دولت،
یہ بتائیں کہاں سے خریدی, کس طریقے سے خریدی, وہ پوچھیں گے. اچھا ٹھیک ہے, وہ پوچھیں گے تو وہ جواب دے دیں گے. میں ذرا ایک سوال ان سے کر لوں اگر بھٹی صاحب اجازت دیں. ان سے بہت زیادہ سوال کرنی ہے ان کو. اچھا مجھے آپ کی طرف میں آتا ہوں. دو چیزیں اب ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں. ابھی پتہ نہیں راحیل شریف آرمی کے سربراہ وہاں پر وہ جو اسلامی کولیشن فورس ہے اس کے بنے ہوئے یا نہیں بنے ہوئے. آج خواجہ آصف نے ایک شوشہ چھوڑ دیا کہ جناب بن گئے ہیں, پھر کیا کہ نہیں بنے. آپ کو شارٹ ان کے سنوا دوں پلیز, ذرا جو پہلے خواجہ صاحب نے کہا تھا کہ جی وہ بن گئے وہ سنوا دیں. یہ پرسوں ترسوں یہ چیز فائنلائز ہوئی ہے, اس لیے میں اس پہ زیادہ کمنٹ نہیں کروں گا. لیکن آپ کے یہاں ہوئی ہے ان کے یہاں ہوئی؟ پرسوں ترسوں یہ چیز فائنلائز ہوئی ہے, میں نہیں کروں گا اس پر زیادہ اظہار. پھر بعد میں کیا کہا؟ میرا خیال ہے اسی پہ معصومانہ لا علمی پہ رہنے دیں تو بہتر ہوگا. آپ نے اچھا لفظ کہہ رہے ہیں کہ معصومانہ لا علمی پر ہی رہنے دیں تو بہتر ہوگا. پھر یہ شوشہ چھوڑا کیوں؟ مقبولیت سے خائف ہو گئے تھے, بدنام کرنا چاہتے ہیں پاکستان کی فوج کو. عرض کرے نا وہ کون سا پہلی دفعہ کر رہے ہیں یا آخری دفعہ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا فائنلائز ہو گیا تھا یہ لفظ استعمال کیا. گزارش یہ ہے, کچھ عرصہ قبل ایک ڈان لیک آئی تھی, اس کے بعد کور کمانڈرز کی میٹنگ ہوئی تھی. آج تو کور کانفرنس کا اعلامیہ آیا ہے یار, اس میں ڈان لیگ کا ذکر ہی کوئی نہیں. یار تسی دوویں پروگرام کر لو, میں بائٹ ذرا جا کے سردی میں ہوتا ہوں. جی گزارش ہے, اس میں سیکورٹی بریچ کہا گیا تھا جس میں پاکستان کی کریم فوج کی بیٹھی تھی. اس سے زیادہ اہم فورم فوج آرمی میں نہیں ہے. تو آج یہ بے بس کاغذ کا ٹکڑا اپنی بے بسی, لچارگی اور افسردگی کا اظہار کر رہا ہے, لیکن پھر میں سچ نہیں بولوں گا بھائی, مکمل سچ قابل ممنوع ہے. قابل ممنوع ہے. اچھا میری بھی گزارش سن جی. اب آپ جی ٹھیک ہے نا, آپ کے سورسز کیا بتاتے ہیں؟ یہ ایشو آج ڈسکس ہوا, اس پہ یہ کہا گیا کہ جو کمیشن کی رپورٹ ہے اس کا انتظار کیا جائے. اس میں سنیں نا, پہلے میری خبر تو سن لیں, اس کے بعد پھر آپ اپنا تبصرہ کر دینا. میں کب کہہ رہا ہوں کہ اس میں یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ کمیشن کی رپورٹ کا انتظار کیا جائے, دیکھتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ اپنا یہ جو ہے اپنا فرض کیسے ادا کرتی ہے, وہ آ جائے, اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں. لیکن ابھی تک جو پچھلا تھا پریس ریلیز, اس پہ موجودہ آرمی قیادت بھی قائم ہے اور اسی موقع پہ قائم ہے. ہماری دعا ہے یہ. لیکن یہ جو دیکھ رہے ہیں نا بھٹی صاحب, یہ جو کاغذ کا ٹکڑا اگر کیمرہ دکھا سکے بھٹی صاحب کو جو وہ پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس پہ ہمیں کوئی وہ نظر نہیں آ رہا. تو الٹا پڑھ رہا ہوں تاکہ صحیح پڑھا ہی نہ جائے. نہیں آپ اسے سیدھا کر لیں. کئی دفعہ کچھ نہ کہنا, کچھ نہ پڑھنا بھی بڑا کچھ سنا دیتا ہے, لہذا صابر صاحب ہی خبر دے سکتے ہیں. اچھا بھٹی صاحب, اچھا آپ دوسری طرف آ جائیں, ذرا ملٹری کورٹس پہ آ جائیں. جی ملٹری کورٹس پہ. اب آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ملٹری لیڈرشپ جو چینج ہوئی ہے اور اس کے بعد سب کچھ حلوہ ہی حلوہ ہے, ٹھیک ہے. اور میں ایک بات نا انتہائی سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے مجھے کمنٹ کر لینے, ایک چھوٹا سا اس پہ کریں. کنٹینیوٹی آف دا سسٹم, وی بلیو ان کنٹینیوٹی آف دا سسٹم, ہم سب اس پہ بلیو کرتے ہیں. لیکن کنٹینیوٹی آف سسٹم کے جو یہ یاسر کے ساتھ ہوا, جو طیبہ کے ساتھ ہوا, جو ماڈل ٹاؤن میں ہوا, جو غریبوں کے ساتھ روزانہ ہوتا ہے, یہ اس پہ کون سا فخر ہے؟ یہ کون سا سسٹم ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ چند لوگ قابض ہو گئے ہیں اس کے ریسورسز پر, ملک پر, اس کو پروموٹ کرنا یہ کنٹینیوٹی آف سسٹم ہے؟ کیا یہ سسٹم اپنی سپیرٹ کے مطابق چل رہا ہے؟ اب آپ نے کافی چیزیں چھیڑ دی ہیں. طیبہ کے معاملے میں ایک جوڈیشری کے افسر نہیں, جوڈیشل افسر کے ہاں یہ واقعہ ہوا, میڈیا میں آیا, چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار صاحب, سنیں نا, تو گورنمنٹ کہاں ہے, ایگزیکٹو کہاں ہے, میری بات تو جن کا کام ہے لوگوں کو ریلیف دینا, وہ کہاں پہ؟ عدالت تو ایک آخری وہ نہیں دیں گے نا, وہ نہیں دے رہے. تو پھر اس کی کنٹینیوٹی کی میں بات کر رہا ہوں نا, میں بتا رہا ہوں. وہ چیف جسٹس صاحب نے نوٹس لے لیا. ماڈل ٹاؤن, میری جو اطلاع ہے, ماڈل ٹاؤن کے معاملے میں بھی جوڈیشری سے ہی راستہ نکلے گا. اور بریک یہیں پہ آپ سے شروع کروں گا, پروڈیوسر صاحب چیخ رہے ہیں. ناظرین بریک انہی موضوعات پر یہیں سے صابر شاکر کے جواب سے شروع کروں گا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. اب بات کرتے ہیں جو ملٹری کورٹس کی بات. دیکھیں ایک بات تو میں بتا رہا تھا کہ یہ تو مسلم لیگ نواز اور اس کے اتحادیوں کی یہ پالیسی ہے طے شدہ کہ فوج کو, اسٹیبلشمنٹ کو اپنے انڈر پریشر رکھنا ہے. ملٹری کورٹس کی بات ہوئی, فوراً آئی ایس پی آر نے جب یہ بتایا, اس کی ڈیٹیلز بتائی کہ 2 سال میں ہم نے یہ کیا ملٹری کورٹس نے,
تو فوراً وزیر قانون رانا ثناء اللہ صاحب ہم سنوا چکے ہیں، انہوں نے بتا دیا کہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، وہ سارا عدم اعتماد پھر یو ٹرن بھی لیا. پھر اس کے بعد یو ٹرن کیوں لیا؟ کہیں سے کوئی میسج آیا ہوگا نا. پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ بات کیوں کی، کہیں سے کوئی میسج آیا ہوگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. پھر فوراً وزیر اعظم ہاؤس نے انٹروین کیا، میسج بھی ظاہر ہے وزیر اعظم ہاؤس کو ہی آیا ہوگا، کسی اور کو تو نہیں آ سکتا. پھر وزیر مملکت مریم اورنگزیب کے نام کے ٹکر جاری کیے گئے. لیکن ابھی بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ملٹری کورٹس پہ انہوں نے پریشرائز بھی کرنا ہے. محمود خان اچھے صاحب کو کہہ دیا کہ آپ نے مخالفت کرنی ہے، ادھر پیپلز پارٹی کو بھی کہہ دیا کہ آپ نے بھی ذرا ماحول بنا کے رکھنا ہے کہ اس کی ضرورت کیا ہے. فل یعنی کہ آپ نے دینا ہے، وہ کہتے ہیں نا دودھ دینا ہے تو مینگنیاں ڈال ڈال کے دینا ہے. تو یہ کام اس طرح ہوگا. ابھی اور ریزرویشنز آئیں گی اور تحفظات آئیں گے تاکہ ان پہ احسان کر کے ملٹری کورٹس کس کا فائدہ ہے؟ ٹیررسٹ کو سزائیں ہو رہی ہیں، دہشت فائدہ جس کا بھی ہے، سیاستدانوں کا تو نقصان ہے نا، وہ تو خوفزدہ ہے نا. میں بھٹی صاحب آپ کو ایک شارٹ سنوا دیتا ہوں جو زرداری صاحب نے پہلے کہا تھا، جو ان کی سوچ ہے. زرداری صاحب کا شارٹ سنوا دیں جی جو انہوں نے 2014 میں کہا تھا. ہم نے یہ قانون کے اوپر بحث شروع کی ہے، مگر یاد رکھنا یہ قانون بغیر اس کے کہ یہ سویلین پولیٹیکلی استعمال نہ ہوگا، اس کے بعد ہم سائن کریں گے، اس کے بعد ہم اس کا اسٹیپ کریں گے. کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اور میاں صاحب اور ہمارے سارے لیڈر اسی قانون میں جیل میں ہوں. کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب کے تحت نہ ہوئے، آپ اور میں ہم دونوں اسی قانون کے تحت جیل میں ہوں. ظاہر ہے راحیل شریف بھی یہ کہتے رہے کہ دہشت گرد اور ان کے سہولت کار. 2 سال ملٹری کورٹ رہی، کوئی اہم آدمی جیل میں گیا، کوئی اہم سیاست بتائے. میری گزارش ہے عدالتوں کے فیصلوں پہ ہم نے نہیں بولنا، لیکن پاکستان کا وہ سسٹم ہے ہی نہیں جو کسی طاقتور کو سزا دے سکے. ابھی انکشاف ہو جاتا ہے کہ میری اسلام آباد یہ کون سا بڑا شاپنگ پلازا ہے، بہت بڑا سینٹورس، کہ مالک میں ہوں تو حساب میں آپ سے مانگوں، بھائی آپ دو صاحب کیسا ہے؟ بھائی نجہد پیسہ میں کما رہا ہوں، منی لانڈرنگ میں کر رہا ہوں، کمیشن موٹر وے سے میں لے رہا ہوں، انرجی پاور میں سے پیسے میں لے رہا ہوں، حساب آپ سے مانگے تو میں کچھ نہیں کہوں گا. فرسٹریشن یہ ہے، رات اسحاق ڈار صاحب ایک ٹی وی پر بات کرتے ہوئے جو انہوں نے، حالانکہ بڑے ٹھنڈے کول آدمی ہیں، انہوں نے کہا کہ بکتے ہیں، لفظ انہوں نے یہ بولا. میں تو حیران ہو گیا. فرسٹریشن اتنی زیادہ ہے شاید اسی لیے کہ وہ ان سے کہا جا رہا ہے کہ حساب کتاب اس لیے انہوں نے فرمایا کہ کیونکہ آئین اور قانون کی گرفت میں وہ نہیں آتے، میں اور آپ آتے ہیں. ہمیں کوئی کاغذ آ جائے گا سرکاری، ان کو نہیں آئے گا، لہذا وہ قانون سے بالا ہے. چند خاندان ان کے بارے میں ایسی گفتگو نہیں کرنی چاہیے. بھٹی صاحب نے کی کہ ملٹری کورٹس میں کسی بڑے کو لٹکایا گیا، تو پالیٹیشین کی بات، پالیٹیشین کی آپ نے بات کی ہے نا، تو کیسز بھیجنے ہوتے ہیں صوبائی حکومتوں نے، ٹھیک ہے، صوبائی حکومتیں بھیجی ہیں فیڈرل گورنمنٹ کو، فیڈرل گورنمنٹ بھیجتی ہے آگے ملٹری کورٹس کو کیس ریفر کرتی ہے. ملٹری کورٹس خود نہیں کیس لے کے آتی کہ جناب یہ کیس بھی دے دیں. میرا مسئلہ انہوں نے حل کر دیا، میں نے ہی سیکنڈ کر. تو اس کا مطلب ہے حکومت سنسیئر نہیں ہے نا، حکومت سنسیئر نہیں ہے کہ دہشت گردوں کو سزا دی جائے. میرا بھی یہی ریکویسٹ تھی. حکومت سنسیئر نہیں ہے تو پھر ہمارے ان اداروں نے جنہوں نے ملٹری کورٹس بنوائی تھی جا کے سجسٹ کر کے، وہ خاموشی سے دیکھتے کیوں رہے؟ انہیں پتہ نہیں تھا کہ اس طرح کا سسٹم ڈیلیور نہیں کرے گا؟ یہ مجھے پتا ہونا تھا یا میں نے اس میں کچھ کرنا تھا؟ اب عزیر بلوچ کی جے آئی ٹی ہے، عزیر بلوچ نے بہت کچھ مانا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کلنگز تک مانی ہوئی ہیں، کس کس کی ہدایت پہ وہ قتل کیے گئے، ٹھیک ہے، وہ سب کچھ کیا ہے. لیکن اگر آپ کے سول اداروں کے افسران اس جے آئی ٹی پہ دستخط ہی نہیں کریں گے تو وہ آگے بہت بہت شکریہ آپ کا، بالکل درست ہے. بہت شکریہ صابر شاہ کا، بہت شکریہ عارف حمید بھٹی صاحب. بڑی امپورٹنٹ بات ہے، پاناما کیس چل رہا ہے. جاتے جاتے صرف اتنی سی بات کہوں گا، کرپشن بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے اور کورٹس کی جورسڈکشن ہے کہ ان کا کام ہے کہ بنیادی حقوق کا تحفظ کرنا. ناظرین، یہ تھا آج کا رپورٹر. کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ نے